الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّكُمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس صحابی کی بھی تم پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو چن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر پہنچایا ہے، اور صحابیت کا شرف اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہونے کا ان کو اعزاز اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے فیصلے ان کے لیے فرما دیے ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسلام لانے سے پہلے کا جو نام تھا وہ عبد الشمس تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا ہے۔ ابو ہریرہ یہ ان کی کنیت ہے۔ ہریرہ یہ عربی زبان میں چھوٹی بلی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا نام عبد الرحمن کی بجائے کنیت سے ہی زیادہ مشہور ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک چھوٹی بلی تھی جس کو یہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے، تو اسی بلی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابو ہریرہ یعنی چھوٹی بلی والے کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہی کنیت آپ کی مشہور ہو گئی ہے۔ آپ کے اسلام لانے کے بارے میں لکھا ہے کہ تقریباً سن 7 ہجری میں آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے سے تقریباً 4 سال پہلے آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ نے خود بھی اسلام کو قبول کیا ہے، اور آپ کی یہ چاہت اور خواہش تھی کہ میری والدہ بھی اسلام کو قبول کر لیں۔ آپ کو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی اور اپنی والدہ کو بارہا اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن آپ کی والدہ اسلام قبول نہیں کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے والدہ سے بات کی تو والدہ نے انکار بھی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبا الفاظ کہنے لگیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے، روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر سارا واقعہ سنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کو دیکھا اور ان کی والدہ کی ہدایت کے لیے آپ نے دعا فرما دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آیا میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا
کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں فرمائیں گے اور میری والدہ ضرور اسلام کو قبول کر لیں گی۔ چنانچہ گھر پہنچے تو ان کی والدہ غسل فرما رہی تھی اور اس وقت والدہ اسلام کو قبول کر چکی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے والدہ کی اسلام کی حالت کو دیکھا، پھر خوشی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، واقعہ سنایا اور پھر کہا، اللہ کے نبی آپ میرے اور میری والدہ ہم دونوں کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیجئے۔ تو خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا اثر یہ تھا کہ اس کے بعد لوگ ہم سے محبت کیا کرتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان، جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر بھی محبت ڈال دی تھی، کیونکہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز اور یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ علم حدیث روایت کرنا اور علم حدیث کا جو علم ہے وہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام کو قبول کر لیا تو بس اس کے بعد انہوں نے سب کام کاج کو چھوڑا، دنیا سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دی ہے۔ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں کے ساتھ چمٹے رہے، آپ کی صحبت کے اندر پڑے رہے۔ تقریباً 4 سال کا عرصہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی معیت میں گزارا ہے، اور سب کام کاج کو چھوڑ کر بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہی سننے، ان کو یاد کرنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کے اس عمل کے اندر مصروف ہو گئے ہیں۔ چنانچہ سب سے زیادہ احادیث وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اسلام بہت بعد میں قبول کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کی جھولی کے اندر اس احادیث کی روایت کرنے کے اعزاز کو ڈالا ہے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باقی ساتھی، باقی صحابہ کچھ کھیتی باڑی کی طرف چلے جاتے، کچھ مارکیٹ کی طرف، دکانداری کی طرف چلے جاتے تھے، لیکن ایک اکیلا میں تھا کہ جو بس سب کچھ چھوڑ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑا رہتا تھا۔ کھانے پینے کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو میری بھوک سے ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے درمیان بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتا تھا۔ صحابہ کا پاس سے گزر ہوتا تھا تو ان کو میری حالت دیکھ کر پتہ نہ چلتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح بھوک کی شدت کی حالت میں نیچے پڑا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پاس سے گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت دیکھ کر پہچان لیا کہ بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر حجرہ مبارک میں چلے گئے۔ امہات المؤمنین سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ باقی اصحاب صفہ کو بھی لے آؤ۔ جب ان کو لایا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو حیران تھا کہ ایک دودھ کا پیالہ یہ تو میرے لیے بھی کافی نہ ہوگا، چہ جائے کہ اور ساتھیوں کو بھی پلایا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ سب کو دودھ پلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں نے ایک ایک کر کے سب کو دودھ پلانا شروع کیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سب ساتھیوں نے دودھ پی لیا، لیکن دودھ پھر بھی ویسے کا ویسا تھا، جتنا تھا اتنا ہی موجود تھا۔ جب سب نے پی لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بس اب تو میں اور تم ہی بچے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پینے کے بارے میں کہا، میں نے دودھ پیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا، فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اس وقت ظاہر ہوا
کہ ایک دودھ کا پیالہ سب ساتھیوں کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر یاد کیا کرتے تھے تو شروع میں آپ کو حافظے کی اور کچھ بھولنے کی شکایت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر اپنے ہاتھوں کو چلو نما بنا کر لپیں بھر کر چادر کے اندر ڈالیں اور فرمایا کہ اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو سینے سے لگا لیا۔ فرمایا کہ پھر دوبارہ کبھی بھی مجھے یہ بھولنے کی شکایت نہ ہوئی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر یاد کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو احادیث مروی ہیں تقریباً 5000 سے زائد احادیث ہیں کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے سب کاموں سے کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دی تھی اور آپ سے اس علم حدیث سیکھنے کو ترجیح دی تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی جھولی کے اندر یہ اعزاز ڈالا کہ جو باقی کسی اور صحابہ کو حاصل نہ ہو سکا۔ اللہ رب العزت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور جو احادیث ان کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کی طرح شوق پیدا فرما دے کہ ہم بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے، پڑھنے اور یاد کرنے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔